ملک پاکستان جن معاشی بحران سے گزر رہا ہے، آپ سب احباب اس سے بخوبی آگاہ ہیں۔ مہنگائی کا جن قابو سے باہر ہے اور قرضوں کا بوجھ ہمارے اوپر جو کا تو موجود ہے۔ ہمارے علماء کرام نے اس کی بنیادی وجہ وسائل اور اخراجات میں توازن نہ ہونے کی اس کو بیان کیا کہ بنیادی وجہ یہی ہے کہ وسائل نہیں ہے اور اخراجات میں توازن ہے۔ سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق اقدامات و اخراجات کرنے چاہیے۔ ہمارا اسلام اتنا بہترین دین ہے کہ ہماری بہترین رہنمائی کرتا ہے، ہمیں کنجوسی سے بھی منع کرتا ہے اور اسراف سے بھی روکتا ہے۔ بخل، اسلام اس سے منع فرماتا ہے کہ بخل نہ ہو، کنجوسی نہ ہو۔ بخل یہ ہے کہ جہاں پر ضرورت ہے، خرچ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں خرچ نہ کرنا اور وہاں ہاتھ کو کھینچ لینا، اس سے بخل یعنی کنجوسی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ اس لیے نہیں دے رہا کہ میرے پیسے کم ہو جائیں گے، اور یہ شرعی حکم اس پر ہے کہ وہ زکوٰۃ دے، اس پر فرض ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے تو صلہ رحمی کرے اور گھر میں ضروریات جو ہیں اس کو پورا کیا جائے۔ تو ان مواقعوں پر خرچ نہ کرنا، اسے کہا جاتا ہے بخل یعنی کنجوسی، کہ ضرورت ہے پھر بھی خرچ نہیں کیا جا رہا۔ اور اسراف کسے کہتے ہیں کہ جہاں ضرورت ہی نہیں ہے وہاں بے جا خرچ ہو رہا ہے۔ تو اسلام اس سے بھی منع فرماتا ہے کہ جہاں ضرورت ہی نہیں ہے وہاں تم بڑھ چڑھ کر خرچ کر رہے ہو، تو وہاں اگر تم خرچ کرو گے تو یہ اسراف ہوگا، یہ بے جا خرچ ہوگا۔ اسلام اس سے منع فرماتا ہے۔ اسلام نے ہماری اتنی خوبصورت تربیت فرمائی ہے کہ تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، مال کو کیسے کمایا ہے اور کہاں پر خرچ کیا ہے، یہ سوال ہوگا۔ لیکن آپ غور فرمائیں تو ہمارے بادشاہوں کی شاہ خرچیاں، ارباب اختیار، وہ عوامی ٹیکسوں سے اکٹھا ہونے والا پیسہ جو قومی خزانے میں جمع ہوتا ہے، ان کے ساتھ سلوک کیسا کیا جاتا ہے؟ ستیلی ماں جیسا۔ یعنی اسے یوں سمجھیے کہ مال مفت دل بے رحم، کہ جب مفت کا مال ہو تو دل بھی وہ رحم نہیں کرتا، اڑاؤ سب کچھ۔ تو قومی خزانے کے اندر جو عوامی ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے اس کے ساتھ ارباب اختیار جو ہے وہ ستیلی ماں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ تمہارے اخراجات کے اندر کس طریقے سے تم نے اس کو اپنانا ہے اور تم نے اخراجات کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے۔ کفایت شعاری اور میانہ روی کو جب اختیار نہیں کریں گے تو ہم اسی طرح ذلت و تباہی کے اندر دبتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو محبوب رکھتا ہے، کن بندوں کو؟ جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ تو وہ کنجوسی کرتے ہیں اور نہ اسراف کرتے ہیں، یعنی جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، کنجوسی نہیں کرتے، اور جہاں ضرورت نہیں ہے بلا وجہ وہاں وہ خرچ نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس کے درمیان جو درمیانی رستہ ہے یعنی میانہ روی کو وہ پسند کرتے ہیں، میانہ روی کو اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو جو نہ تو بخل کریں، کنجوسی کریں اور نہ اسراف کریں، میانہ روی کو اپنی عادت بنا لیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے۔ IMF سے جو قرضہ لیا گیا یہ صرف اور صرف جو موجودہ ہمارے اوپر جو مشکل آئی ہوئی ہے وہ تو ٹل جائے گی، لیکن اس کا مستقل سب آگاہ ہیں، ہر روز اس پر تبصرے ہوتے ہیں، گھر گھر میں جہاں 2-3 دوست بیٹھے تبصرے کر رہے ہیں، مستقل یہ اس کا حل نہیں ہے۔ جب تک ہم کفایت شعاری اور میانہ روی کو اختیار نہیں کریں گے تو یہ جو بوجھ ہے ہم پر بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بارے میں ہماری خوبصورت رہنمائی فرمائی ہے، قرآن کی آیت میں نے پیش کی، اب احادیث مبارکہ سماعت کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ لوگ جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے۔
آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، فرمایا ما عالمن اقتصد، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، فرمایا جو میانہ روی کو اختیار کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کبھی بھی اس کو غربت کا شکار نہیں کرتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی کہ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے، حدیث پاک کتنی چھوٹی ہے، ما عالی من اقتصد، فرمایا جو میانہ روی کو اپنی عادت بنا لیتا ہے وہ کبھی بھی مفلسی کا شکار نہیں ہوتا، غربت کا شکار نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی دیوالیہ اور فقیر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے فقیر نہیں ہونے دیتا کیونکہ کہ وہ میانہ روی کو اختیار کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہے کہ جو میانہ روی کو اختیار کرتا ہے، میانہ روی کو اپنے معاملات میں اپنے اخراجات میں لے کر آتا ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت اسے غنی فرما دیتا ہے، اور جو اسراف سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فقیر کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو عاجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے، عز و انکساری کا پیکر بن کر رہتا ہے، اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے، اور جو غرور اور تکبر کرتا ہے اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن کی آیت دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق خلیفہ دوم مراد قلب رسول، آپ نے قومی خزانے کی جس طرح حفاظت کی اور کفایت شعاری کو اپنایا، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عامر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضور کے صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سفر حج میں شروع سے لے کر آخر تک میں آپ کے ساتھ رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا سفر جاری تھا، جب واپسی تھی، تو پورے سفر کے دوران حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ بھی ہیں، لیکن آپ نے کوئی سائبان یا کوئی خیمہ نہیں لگایا، بلکہ جہاں بھی آپ نے آرام فرمانا ہوتا کسی درخت کے سائے میں وہاں چادر ڈال کر یا چمڑا ڈال کر وہاں آپ آرام فرماتے، قومی خزانے سے ایک ٹکا بھی آپ نے اوپر نہیں لگایا۔ لیکن یہاں کیا ہے، الٹی گنگا بہتی ہے، سارا کچھ ہی قومی خزانے سے ہی کرنا ہے۔ تو جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے خلیفہ، سارے اختیارات ہونے کے باوجود حج بیت اللہ کی سعادت سواریوں پر پیدل سفر ہوتا، آپ کہیں بھی اگر آپ نے قیام فرمانا ہوتا تو درخت کے سائے کے نیچے، چونکہ دھوپ بھی آ رہی ہوتی نا، تو وہاں کپڑا ڈال دیتے کہ دھوپ نہ آئے، اس کے سائے میں آرام کیا کرتے۔ لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تک ہم آپ کی سیرت کو اپنائیں گے نہیں، صرف سننے سے یہ بات نہیں سمجھ آتی، تو کس طرح آپ نے کفایت شعاری کو اختیار کیا اور اللہ رب العزت نے قدم قدم پر آپ کو فتح اور کامیابیاں عطا فرمائی۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام مدینہ کی گلیوں میں آپ کے ساتھ تھے، تو مدینہ کے بازار میں آپ جا رہے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کا ایک ٹکڑا ملا، اور آپ نے اس ٹکڑے کو صاف کیا، تو جیسے ہی آپ صاف فرما رہے تھے تو قریب سے ایک حبشی کا گزر ہوا، آپ اس کے پیچھے چل پڑے، وہ کھجور کا ٹکڑا اس حبشی کو دیا اور صاف کر کے کہا کہ یہ تم اپنے منہ میں ڈال لو۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ایک کھجور کے ایک پوری کھجور پہ نہیں ہے، ٹکڑا ہے کھجور کا، اس کے لیے آپ نے اس قدر مشقت اٹھائی ہے کہ آپ نے اس کے پیچھا کیا ہے، اس کو کھلانے کے لیے۔ آپ یہ خود بھی کھا سکتے تھے، کسی کو دے سکتے تھے، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات کے لیے اس کھجور کے ٹکڑے کو استعمال نہیں کیا۔ جب سوال کیا گیا کہ حضرت اس قدر مشقت کیوں اٹھائی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ ایک ذرہ بڑا ہوتا ہے یا کھجور کا یہ ٹکڑا بڑا ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ذرہ چھوٹا ہوتا ہے، یہ کھجور کا ٹکڑا جو ہے اس سے بڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا سورۃ النساء کی وہ آیت تم نے قرآن میں نہیں سمجھی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان
تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی ہوگی رب کائنات اس نیکی کو دگنا فرما دے گا۔ اور فرمایا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور حال کے کائنات میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی جناب سے اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کی وہ آیت تم نے سمجھی نہیں ہے جس میں ذرہ برابر بھی اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ بتاؤ ذرہ بڑا ہوتا ہے یا کھجور کا ٹکڑا بڑا ہے یہ جو میں نے اٹھایا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تمہیں سمجھ آئی ہے کہ ذرہ برابر بھی اگر نیکی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو دگنا بھی عطا کرے گا اور پھر اس پر اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ فرمایا یہ ذرہ تو چھوٹا ہوتا ہے، یہ ٹکڑا بڑا ہے، میں اپنے اوپر یہ کس طرح اس کو حلال سمجھ سکتا ہوں؟ جو قومی خزانے سے کیا اگر زمین سے ملا ہوا ٹکڑا اپنی ذات پر حلال نہیں سمجھتے ہیں تو پھر ایسے تو ہر قدم پر اللہ کامیابیاں نہیں دیتا ہے نا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف رخ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس طرف جس طرف اپنا لشکر بھیجتے ہیں اللہ رب العزت کامیابیاں عطا فرماتا چلا جائے۔